ایک آدمی اپنے بچوں کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں، وہ بھی کماتا ہے، اس کے بچے بھی کماتے ہیں، اور سب ایک جگہ مال اکٹھا کرتے ہیں، یعنی سارے لا کر باپ کو ہی دیتے ہیں، باپ ہی آگے سارا حساب و کتاب کرتا ہے اور جہاں پیسہ صرف کرنا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا قربانی صرف اکیلے باپ کے اوپر آتی ہے، یا کہ اس کے جو سارے بیٹے کام کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، سارے قربانیاں دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو ایسی صورتحال ہے کہ سب کچھ لا کر باپ کے پاس جمع کروا دیتے ہیں، باپ کی ملک کر دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ بالکل خالی ہوتے ہیں، ان کے پاس بس یہی گزرے اوقات کے چند روپے ہوتے ہیں، چند پاؤنڈز ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کے اپنے نام پر اتنا مال نہیں ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے اور ان پر زکوٰۃ آئے، تو پھر بیٹوں کے اوپر نہ زکوٰۃ ہے نہ قربانی ہے، کیونکہ قربانی اسی شخص پر لازم آتی ہے جس پر زکوٰۃ آتی ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہو۔ بلکہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ قربانی مزید سخت ہے زکوٰۃ سے، کہ زکوٰۃ کے لیے حولان حول شرط ہے، پورا سال گزرنا شرط ہے کہ نصاب ہو اس کے پاس اور اس کے اوپر پورا سال گزرا ہو، لیکن قربانی کے اندر حولان حول کی شرط نہیں ہے۔ قربانی والے دن سے ایک دن پہلے بھی اگر مال کٹا ہو جائے، یعنی قربانی والے دن اس کے پاس آ جائے بلکہ، تو بھی اس کے اوپر قربانی آ جائے گی۔ لیکن اگر یہ صورتحال ہے کہ باپ کو دیتے ہیں اور خود ان کے پاس بھی ہوتا ہے، تو ان میں سے جس کے پاس بھی نصاب کے برابر مال ہو، خود اس کے اپنے ملکیت میں اس کے نام پر، تو پھر اس پر بھی قربانی آئے گی۔ لہذا یہ ہے جواب، آپ مسئلے کو سمجھ چکے ہوں گے۔ یہاں ایک مسئلہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں لگتا ہوا یہ بھی کہہ دوں کہ میاں بیوی ایک جگہ پر ایک مکان میں رہتے ہیں، میاں اپنا مال کماتا ہے اور بیوی کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس سونا ہے، اس کا زیور ہے جو کہ نصاب کی قیمت کو پہنچتا ہے۔ نصاب 52 تولہ چاندی کو کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس بیوی کے اوپر الگ زکوٰۃ بھی لازم ہے اور قربانی بھی لازم ہے۔ یہ نہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی دے دی جائے، یہ اکثر لوگوں کا مغالطہ ہے، یہ مسکنسیپشن ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی بس گھر کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، سارے افراد کی طرف سے ہوگی۔ یہ غلط بات ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے وہ قربانی دے۔ السلام علیکم۔